آپ فرماتے ہیں میں ساری کائنات کو قیامت تک دیکھتا رہتا ہوں، اور ہر چیز کو فرمایا اتنا قریب دیکھتا ہوں، تو اشارہ کیا اپنی ہاتھ کی طرف، کہا میری ہتھیلی میرے کتنے قریب ہے آقا جی، کہا ایسے تم کو دیکھتا ہوں۔ اوف، لیکن اس میں قسمتیں ہوتی ہیں، کسی کو محسوس ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا، کسی کو محسوس ہونے کے ساتھ سامنے وہ دکھ رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو دکھنے کے ساتھ جو طریقت میں سنا ہے اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں۔ دو بیٹھے ہوئے، ساتھ والے کو پتہ نہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے، وہ کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہے، ساتھ والا اس کی طرف نہیں دیکھتا، وہ ایسے ہی کرتی ہے، صرف بات چیت میں لگا ہوا، وہ ادب کے ساتھ بیٹھا ہوا اور جی جی کر رہا دل میں، آقا جی اس کو سمجھا رہے ہیں، اور ساتھ والے کو نہیں پتہ، تعجب کرتا یہ ایسے کیوں بیٹھا ہوا اب اس کو دکھتا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک عجیب کمال ہے ان کا کہ جس سے بات چیت ہو رہی ساتھ والے کو پتہ نہیں کس وقت کیا ہو رہا۔ ایک دفعہ کسی کے منہ سے ایسے ہی جلدی نکل گیا، ہو جاتا ہے انسان سے غلطی۔ اس نے پوچھا تم جو بات کر رہے ہو کیسے کر رہے ہو آج، کہ ایسی جلدی جواب نہ صحیح جواب، قسمت والے کی زبان سے نکل گیا جلدی میں خوشی میں، کہا سامنے ہی تو تھے، یعنی جو وہ بتا رہے تھے تو میں تم کو بتا رہا ہوں تھا، مجھے کہاں اتنا پتا ہے۔ تو طریقت میں جو چیز ہے عجیب چیز ہے، اس لیے اس میں جو بحث کرتا ہے مارا جاتا ہے، بدبخت ہے۔ جب تو فائدہ دیکھتا ہے پھر تو بولنا نہیں چاہیے، ہاں فائدہ نہیں دیکھتا تو بول، فائدہ دیکھنے کے بعد پھر بکواس کرنی، پھر جا کے مولویوں کے پاس جانا پوچھنا، تو مولویوں کے پاس ہے فائدہ تو نے دیکھا جو ان کے پاس دیکھا، تو پھر تجھے عقل نہیں ہے۔ یہ عقل بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، اگر خدا نے اللہ نے عقل سے اچھی چیز پیدا نہیں کی، تو میں جو آپ کو کہتا ہوں 3 دفعہ یہ پڑھو یہ پڑھو، ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب سب کچھ وہ دیکھ رہے ہیں ہم ان کو پیش کر رہے ہیں، تو ایسے سمجھیں جیسے صحابہ بات کرنے جاتے تھے، کچھ کہنا چاہتے تھے، پہلے صدقہ کرتے تھے پھر بولتے تھے، ایسے سمجھیں کہ ہم لوگ کچھ یہ پڑھتے ہیں پھر آقا جی کا سامنا ہوتا ہے، یہ خود دیکھ کہا بھی تو ہے نا، دیکھ آقا جی کی بات کو غلط سمجھنا چاہیے، تم کو پتہ چلے نہ چلے انہوں نے کہا ہے تمہارا ایمان ہونا چاہیے، جو سچے نبی ہیں جو کہتے ہیں، تم کو پتہ جو دوسری بات ہے، لیکن وہ جو کہتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، اس کو بات کو ایسا نہ سمجھے کہ انہوں نے جو کہا وہ صحیح نہیں، اچھا پھر تمہیں ایمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے کسی سے کوئی نصیحت کی اس نے جیسے غفلت کی، اس کا نقصان ہوا بڑا، کیونکہ قدر کا پتہ نہیں ہے، اس نے کہہ دیا ہوگا جیسے احتیاطاً، وہ جو کہنے اٹل ہوتا ہے، ان کی زبان خدا کی زبان، پھر جب کوئی مصیبت اور چیز اس پر گزری اور اس کو تکلیف بات ہوئی تو کہتے ہیں شفقت، رحمت العالمین نے شفقت سے کہا، اس کا مفہوم ہے تم کو پتہ نہیں ہم نے کہا تھا، کہنے والے کی عظمت کو نہیں جانا، بھول گئے، نہ بھولتے تو سارا نقصان نہ ہوتا۔ اسی بعض وقت رحمت کی حد کر دیتے ہیں کہ پھر یہ نہ بھول جائے، تو کسی بات کی تنبیہ کے لیے تھا کہ ہمیشہ مطمئن رہے، اگر وہ بات اتنی ضروری ہے کہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، نہ کہہ سکتا ہے، نہ اس میں تصرف کر سکتا ہے، تو اس پر رحمت اور کرم کے تقاضے سے اس بات کو 3 دفعہ کہہ دے دیتے ہیں، ایک بات یہ تھوڑا ایسا ہے
یہ تھوڑا ایسا تو شفقت اور رحمت کے تقاضے سے 3 دفعہ دہراتے ہیں کہ 1 دفعہ کافی ہے۔ تو جیسے صحابہ میں سے ویسے ہی اب ہیں۔ اگر تمہارے دل میں یہ یقین اتر جائے تو تمہارے ساری مشکلیں حل ہو جائیں۔ ادھر بھی محمد نے رحمت سے دیکھا، غمیں 2 جہاں خاک میں مل گیا۔ لیکن جب تمہارا یقین ایسا ہونا پکا تو پھر تم کسی کے نہیں بنو گے کہ تم سب کچھ اپنا حضرت محمد مصطفیٰ کو سمجھو۔ لیکن ایمان کی کمزوری ہے، تو یہ کمزوریاں دور کریں۔ ذہن تو ہم بنا دیتے ہیں جتنی ہم کو معلومات ہے، اور باقی تمہاری مضبوطی تم کو آ جائے تو پھر تم کو مضبوط کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں۔ تم حیران ہو جاؤ کیسے ہو رہا ہے، جب تو ان کا ہو گیا تو کیسے نہیں تیرے کام ہوں گے۔ ایک آدمی کسی افسر کا ہو جاتا ہے، کتنے کام کرا دیتا ہے اس کا۔ ایک آدمی کسی وزیر کا ہو جاتا ہے، اسے کاموں میں دخل دیتا ہے۔ اس لیے یہ بات چیزیں نئے آدمی آتے ہیں میں دہراتا رہتا ہوں۔ یہ شخص ہوتے تو سنی ہوئی باتیں لاپرواہی کرتے ہیں منحوس۔ سنی بات کروڑ دفعہ سنو کبھی سنی ہے نا، لاپرواہی کرو۔ یہ ایسے سمجھتے ہیں کہ روز نئے آتے تو ان کو بھی تو چلانا ہے نا، ان کو بھی تو سمجھانا ہے کہ عالمین میں اگر رحمت ہیں تو حضرت مند کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے تم ان خبروں کو سن کے کبھی ڈرتے ہوگے، کبھی سوچتے ہوگے مندہ ہو گیا ہے، مارکیٹ گر گئی ہے۔ تم کو کیا مندہ ہو گیا نہیں گا، تمہارا تو کام بنا ہوگا۔ تم کو کیا مصیبت پڑی ہے، تم ان کے ساتھ نہیں، تم تو اس طرف آ گئے۔ تو کوئی بھائی تھے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دفعہ میرے ساتھ کوئی ایسی مناسبت تھی، میں نے کہا شکر کر خدا کا، نہ تیرے پاس تعلیم ہے کہ تجھے کوئی ڈگری دے یا نوکری دے، وہ بھی تیرے پاس نہیں ہے۔ نہ تیرے پاس کوئی ہنر ہے کہ تو انجینئر ہے یا یہ ہے، اس کے باوجود تیرے پاس سب کچھ موجود ہے۔ فریج تیرے پاس ہے، اوون تیرے پاس ہے، ملکیت کا گھر فرسٹ کلاس تیرے پاس ہے، جو کھانا پینا چاہتا ہے نہ سسائی کرنا، تو ہر چیز تجھے میسر ہے۔ اور اسی ملک میں ہے، اسی مہنگائیاں ہیں، لوگ چیخ رہے ہیں، تو جیسے نشے میں اٹھتا ہے، نشے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ آقا کی رحمت کی نظر کا کمال نہیں ہے کہ جب سے تو ان کا بننا شروع ہو گیا تیرے مسئلے سارے سیکھ ہو گیا۔ کوئی مندی کو رو رہا ہے، کوئی ٹماٹر کو رو رہا ہے، کوئی پیاز کو رو رہا ہے۔ یہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا؟ کوئی کسی مصیبت میں ہے، کوئی جنات کی مصیبت میں ہے، کوئی جادو کی مصیبت میں ہے، اور جو ان کا ہوتا گیا اس کی مصیبتیں ٹلتی جاتی ہیں۔ اسی جیسے واقعات دہراتا رہتا ہوں۔ کسی پہ بہت کرم تھا تو کہتے ہیں اس کو ایسے کہا، جو کسی کا ہو جاتا ہے یعنی دل سے جو بن جاتا ہے، وہ اس کے ہر کام میں دخل دیتا ہے۔ سمجھانے کا بھی عجیب، اس کے ہر کام میں دخل دیتا کہ تم ہمارے جو جتنا تھوڑا بہت بن گئے، ہم تمہارے کاموں میں دخل دیتے رہتے ہیں۔ تو سرکار حیات نبی ہیں، جیسے صحابہ میں تھے، اللہ قسم خدا دی رب دی سب ایسے ہی بیٹھے ہو، نماز پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، ایسے لیٹتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، اور جن پہ ان کے کرم کا تقاضا ہوتا ہے اس کو غلطی کرنے سے پہلے بچا دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، میں آقا پہ جھوٹ بول سکتا۔ جہاں میں مثال محمد نہیں، وہ خدا نہیں، بخدا نہیں،
وہ خدا سے مگر جدا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ خدا سے مگر جدا نہیں، عشق ہے دل لگی نہیں، یہ زندگی تیری نہیں۔ خدا کرے ایسے ہو جائے، ہمارا دل زندگی آقا پہ قربان ہو جائے۔ اس لیے آقا کے معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے، خاموش ہے، اور اندھا ہو کے چلنا چاہیے، سوچنا نہیں چاہیے جس کے متعلق کہہ دیں۔ بشر ثبوت مل جائے انہوں نے یہ بات کہی ہے، نہ شیعہ بنو نہ سنی بنو، عاشق رسول بنو، نہ پکے حنفی نہ بریلی نہ دیوبندی، پکے عاشق رسول۔ نیت میں، عمل سے تو نہیں ہو سکتے ہم، لیکن آقا نے کہا نیت المومن خیر من عملہ، ایمان والے کی نیت کے عمل سے بہتر ہے۔ اس کی نیت تو پکی تھی، بیچ میں غلطیاں ہوں گی، سن مٹی لگے معافی مانگ لے۔ جیسے آقا نے ایک دفعہ کہا وہ بھی جنت میں جائے گا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ۔ ایک صحابی گھڑ گھڑ پوچھے 3 دفعہ، کہا تجھے پریشانی ہو یا تو سوچ نہ سوچ، جائے گا جائے گا وہ جائے گا۔ اللہ نے توبہ کے بھی سے دروازہ کھولا ہوا نا، بند کیا، کہا جائے گا۔ پھر پوچھے ان زنا وإن سرق، زنا کیا، کیا جائے گا جائے گا۔ کفر کے شرک کے سوا ہر توبہ قبول ہوتی نہیں ہوتی؟ کب توبہ کر لینا کر، تم کیوں دخل دیتے اختلاف میں؟ 100 قتل والا عالم کو قتل کر کے جنت میں چلا گیا۔ توبہ کی شرطیں قرآن نے بھی کہا ہے ایسے، ان تجتنبوا الکبائر، اگر کبیرہ گناہ چھوڑ دو، چھوٹے ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے، جیسے وضو میں معاف ہو گئے، توبہ کر لی، نماز پڑھ لی، معاف ہو گئے انشاءاللہ تعالی۔ پھر قرآن نے بھی کہا اجتنبوا الکبائر، اگر کبیرہ گناہ تم چھوڑ دو، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ویسے ہی بخش دیں گے۔ آقا کیا کو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس کی مثال دی کہ گھر کے سامنے نہر ہے، اس میں غوطہ لگاتا ہے، نکلتا ہے، اس کے جسم پہ کچھ نہیں رہے گا۔ ایسے نمازیں پڑھنے سے چھوٹے چھوٹے گناہ بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے کرنا نہیں چاہیے۔ خدا نہ خواستہ ہو گئے تو توبہ کر رہے، اور خدا نہ خواستہ میرے خیال نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ تو اس عورت اور خدا جب کرم پہ آئے بغیر توبہ کے بھی مشق دیتا ہے۔ ایسے ہوا ہے صحیح حدیثوں میں، اس نے کتے کو دیکھا، ایسے کہتے ہیں صالحین ہو گیا، کتے پر بھی رحم کرو، مکھی پر بھی رحم کرو، اس کو نہ مارو، مکھی کو کہتے نہ مارو۔ ہاں، صالحین نہیں مارتے، جو بڑے صالحین مکھی کو کچھ نہیں کرتے، اندھیرا کر کے بھگا دیتے ہیں۔ ہم نے مشائخ سے سنا ہے، لیکن وہ باتیں حدیث میں نہیں ہیں، وہ باتیں اس شیخ سے ہوئی، آقا جی نے کہا مکھی کو نہ مارا کر۔ حکمت نہیں تھا ایسے، چھوڑ، شاید تم اس کی وجہ سے ہی بخشے جاؤ۔ امام غزالی نے مکھی کو سیاہی پینے دی، خدا نے بخش دیا، جس چیز پہ راضی تھا۔ اس نے کتے کو پانی پلایا، توبہ بھی نہیں کی، صحیح حدیث بخاری شریف کی ہے، خدا نے ساری عمر کے گناہ بخش دیے۔ تو رحمت پہ آئے تو اسیاں دھنے سب، طوائف جو کتے کو پانی پلاتے ہیں، دیکھا۔ بہرحال خدا بچائے، کچھ ہو جائے تو معافی مانگ لینی چاہیے، لیکن ایسی چیزیں نہ ہی ہوں تو اچھا ہے، ہو جائے تو توبہ کی کوشش کریں۔ بہرحال میں پتن کدھر تھا، کدھر چلا جاتا ہوں، میں واپس اپنی ادھر آنا چاہتا ہوں۔ کدھر تھا بھائی؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں موافقت کا میں نے کہا تھا کہ دل میں بس ایک ہی چیز رکھو، آپ کو آقا سے موافقت ہونی چاہیے، وہ چیز سمجھ میں آئے نہ آئے، بشرط کے ثابت ہو جائے۔ اگر آقا سے موافقت نہیں ہے، سب کچھ برباد ہے۔ تو خدا کرے ہماری آپ کی دلی موافقت ان سے ہو، آقا نے جو بات کہی اس میں میم میخ نہ نکالیں، اور خدا کرے تقاضۂ کرم آئے، مرنے سے پہلے آقا کو دیکھ کر صحابی ہو کے مریں انشاءاللہ تعالی۔ چلیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد
محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم بدکار خطا کار گناہگار ہے عاصی 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 پھر بھی تیری الفت میں گرفتار ہے عاصی پھر بھی تیری الفت میں گرفتار ہے عاصی پھر بھی تیری الفت میں گرفتار ایسے ہوا ہے وہ شرابی ولی اللہ تھا اس زمانے کے سارے ولی اللہ اس کے پیر کے خاک نہیں بن سکتے وہ شرابی ولی اللہ تھا اس کو گھڑی گھڑی شراب چھوٹتی نہیں تھی اور گھڑی گھڑی لاتے تھے آقا جی کے پاس آقا جی مجبور ہو کر جو کہیں میری شفاعت اس کے لیے بھی ہے جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہیں یہ بھی جملہ تو آپ خوشی سے اس کو مروا سکتے تھے جب ایک طرف آپ کہتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی میری سفارش ان لوگوں کے لیے بھی ہوگی جنہوں نے کبیرے گناہ کیے ہیں بڑے بڑے گناہ تو وہ کبیرے گناہ میں مبتلا تھا گھڑی گھڑی شراب پینا پھر گھڑی گھڑی پکڑا جانا پھر اس کو لایا جانا پھر آقا کا ہاتھ شریعت کا لگانا آپ خوشی سے تو نہیں مارتے ہوں گے کسی نے بد دعا دی اس کو اس کا مفہوم ہے آقا جی نے کہا اس کو بد دعا دیتے ہو جس کے دل میں خدا اور رسول کی الفت ہے بتائیں تو کبھی کبھی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں سارے نہیں ایسے بھی ہوتے ہیں تو اس جملے پہ یاد آیا مجھ کو پھر بھی تیری الفت گرفتار ہے گنہگار ہے شراب پیتا ہے لیکن پھر بھی تیری الفت میں گرفتار پھر بھی تجھے چاہتا ہے تو یہ آقا کے وقت میں ہوا جگہ پہ بات ٹھیک ہے غلط ہے گھڑی گھڑی رات کسی نے بد دعا دی آقا کو تکلیف ہوئی اور کہا اس کو ایسا کہ بد دعائیں دیتے ہو یہ تو اور قسم کا ہنسی ہے تو چاہنے والا ہے ہمارا لیکن جو حکم شریعت ہے میں نافذ نہ کروں تو کیا کروں سبحان اللہ ہاں جی سنائیں کار خطا کار گناہگار ہے عاصی بدکار خطا کار گناہگار ہے عاصی بدکار خطا کار گناہگار ہے عاصی پھر بھی تیری الفت میں گرفتار ہے عاصی
پھر بھی تیری الفت میں گرفتار ہے آسی پھر بھی تیری الفت میں گرفتار ہے آسی پھر بھی تیری الفت میں گرفتار ہے آسی بدکار گناہگار ہے آسی بدکار گناہگار گناہگار ہے آسی پھر بھی تیری الفت میں گرفتار ہے آسی سبحان اللہ تیری الفت میں گرفتار ہے آسی پھر بھی تیری الفت میں گرفتار ہے آسی پھر بھی سبحان اللہ میں گرفتار ہے آسی پھر بھی تیری الفت 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 میں گرفتار ہے آسی گر آپ بلائیں گے تو حاضر ہے یہ جاں بھی گر آپ بلائیں گے تو حاضر ہے یہ جاں بھی گر آپ بلائیں گے تو حاضر ہے یہ جاں بھی ایک بار فقط کہہ دے کہ درکار ہے آسی ایک بار فقط کہہ دے کہ درکار ہے آسی ایک بار فقط کہہ دے کہ درکار ہے آسی پھر بھی تیری الفت میں گرفتار ہے آسی پھر بھی تیری الفت میں گرفتار ہے آسی پھر بھی تیری الفت میں گرفتار ہے آسی سامان سفر باندھ کے راستے میں کھڑا ہے سامان سفر باندھ کے راستے میں کھڑا ہے سامان سفر باندھ کے راستے میں کھڑا ہے لے جائے جہاں چلنے کو تیار ہے آسی 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 انشاءاللہ تیار ہے آسی لے جائے جہاں چلنے کو تیار ہے واللہ آپ بھی کہیں واللہ لیکن سچے دل سے واللہ کہیں واللہ 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 چلنے کو تیار ہے آسی لے جائے جہاں 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 چلنے کو تیار ہے آسی لے جائے جہاں
چلنے کو تیار ہے آسی لے جائے جہاں چلنے کو تیار ہے آسی پھر بھی توری الفت میں گرفتار ہے آسی انشاءاللہ پھر بھی انشاءاللہ الفت میں گرفتار ہے آسی پھر بھی الفت میں گرفتار ہے آسی پھر بھی توری الفت میں گرفتار ہے آسی آسی کو یقین ہے کہ رحم دل ہے محمد آسی کو یقین ہے کہ رحم دل ہے محمد آسی کو یقین ہے کہ رحم دل ہے محمد آسی کو یقین ہے کہ رحم دل ہے محمد آسی کو یقین ہے کہ رحم دل ہے محمد ورنہ ہے پتا کتنا خطا کار ہے آسی ورنہ ہے پتا کتنا خطا کار ہے آسی ورنہ ہے پتا کتنا خطا کار ہے آسی آسی کو یقین ہے کہ رحم دل ہے محمد آسی کو یقین ہے کہ رحم دل ہے محمد آسی کو یقین ہے کہ رحم دل ہے محمد ورنہ ہے پتا کتنا خطا کار ہے آسی ورنہ ہے پتا کتنا خطا کار ہے آسی ورنہ ہے پتا کتنا خطا کار ہے آسی بدکار خطا کار گناہگار ہے آسی بدکار خطا کار گناہگار ہے آسی پھر بھی توری الفت میں گرفتار ہے آسی پھر بھی توری الفت میں گرفتار ہے آسی کوتے کی وفاداری سے سیکھا ہے سبق یہ کوتے کی وفاداری سے سیکھا ہے سبق یہ کوتے کی وفاداری سے سیکھا ہے سبق یہ ہر حال میں مالک کا وفادار ہے آسی انشاءاللہ ہر حال میں مالک کا وفادار ہے آسی ہر حال میں مالک کا وفادار ہے آسی